بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہماری تیسری تراویح تھی جس میں ہم نے چوتھاواں پارہ مکمل اور پانچواں پارہ آدھا یعنی 1.5 پارے کو ہم نے سنا ہے۔ چوتھاواں جو پارہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت میں ہی مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اے مومنو، تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اس چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو جو تم کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی نے جب نازل کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو سنا تو ہر ایک کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر پہنچ گئے اور آپ کے حوالے کر دیا۔ انہی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جن کا باغ کھجوروں کا بالکل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا اس زمانے میں۔ آج تو وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھت کے نیچے آ چکا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ بتانے والے بتاتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہ دیکھو بولے یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے اس جگہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ تھا، اور جہاں پہ ان کے باغ کا کنواں تھا جس کا پانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا، وہاں پہ بھی ایک نشان بنا ہوا ہے۔ تو جو وہاں کے پرانے لوگ ہیں وہ بتاتے کہ یہاں پہ وہ کنواں ہے اور یہ پوری زمین جو ہے یہ باغ کی ہے جو ابھی مسجد کے چھت کے نیچے آ چکی ہے۔ تو وہ باغ لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ تو صحابہ اکرام کی یہ شان تھی کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہر ایک نے اپنی اپنی قیمتی چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا اور حضور کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کو خطاب کر کے یہ کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اے مسلمانوں، اے میرے سننے والوں، ماننے والوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لو اور فرقوں اور جماعتوں کے اندر مت بٹو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت پیدا کرو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں میں آپس کا اتحاد اور اتفاق بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہت ہی زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے دوسرے ایمان والے بھائی سے اتنی ہی محبت رکھے جیسے کہ اپنے سگے بھائی سے محبت رکھتا ہے۔ اب رہی بات نظریات کی، رہی بات جماعتوں کی، رہی بات مسلکوں کی، تو ایک بات یاد رکھو کہ یہ مسلک اور یہ جماعتیں صحابہ اکرام کے بعد کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن پچھلے زمانے کے بزرگوں میں کبھی بھی اس مسائل کو لے کر اختلاف نہیں ہوا جیسے آج ہمارے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں بھی مسائل کا اختلاف تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں لکھا ہوا ہے کہ دراوردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے سب سے پہلی حدیث کی کتاب لکھی۔ لوگ بخاری شریف کو پہلی کتاب کہتے ہیں، لیکن اس سے بھی پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی تھی، لیکن بخاری کو اس لیے پہلا نمبر دیا جاتا کیونکہ یہ مختصر ہے اور وہ بہت بڑی کتاب ہے اس کے لیے، ورنہ تو یہ وہ ہے جنہوں نے صحابہ کا زمانہ دیکھا اور صحابہ کے زمانے میں انہوں نے پرورش پائی۔ اتنے بڑے امام اور اتنے بڑے اللہ والے اور اتنے بڑے محدث کہ ہم ان کے مقام اور مرتبے کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ مدینے سے باہر حج کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے، لیکن صرف اس لیے نہیں جاتے تھے کہ اگر میں مدینے سے باہر چلا گیا اور میرا انتقال ہو گیا تو مسجد نبوی کے قریب جنت البقیع میں میری قبر نہیں بنے گی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا انتقال مدینے میں ہی ہو۔ اتنے بڑے امام تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے فضائل میں بے شمار باتیں ہیں۔ یہاں تک سننے کو ملا ہے
کہ مدینے میں جو پرانی دیواریں تھی اللہ کے نبی کے زمانے کی، وہ ان دیواروں کا بوسہ لیا کرتے تھے اور انہیں چوما کرتے تھے۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ دیواروں کو کیوں چومتے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ اس زمانے کے دیواریں ہیں جس زمانے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں سے گزرتے تھے، میں اس لیے بوسہ لیتا ہوں کہ شاید اس دیوار پہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی ہو، وہ نظر پڑ گئی ہو، تو اس لیے میں اس دیوار کا بوسہ لیتا ہوں۔ اتنا بڑا ان کا مقام تھا، اور اتنے بڑے عالم دین تھے کہ 4 اماموں میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ کروڑوں کی تعداد میں ان کے ماننے والے لوگ ہیں۔ افریقہ کے اندر یہ جتنے ملک ہیں، مصر ہے، لیبیا ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، پھر اس کے آگے تیونس ہے، اور ایک دم اخیر میں جتنے ممالک ہیں شمال افریقہ کے اندر، اور پھر نیچے کے جو ملک ہیں سوڈان وغیرہ، ان تمام ملکوں میں 100% لوگ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ نماز پڑھتے ہیں۔ لیبیا کے اندر تو وہاں کی گورنمنٹ کا قانون ہے کہ وہاں کے ہر بچے نے جیسے قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، ویسے ہی موطا امام مالک کا پڑھنا بھی اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ اپنے امام کے مسلک کو سمجھ سکے۔ تو اتنے بڑے امام تھے۔ اور ہمارے جو امام صاحب تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے، اپنے زمانے کے تابعی تھے اور جلیل القدر عالم تھے۔ اب ایک مرتبہ یہ جو دراوردی رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی عشاء کی نماز میں ملاقات ہو گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کے ساتھ میں ہی تھا۔ تو گیٹ پہ چلتے چلتے وہ لوگ گیٹ کے پاس میں رک گئے، اور ایک مسئلے پہ دونوں میں بحث چلنے لگی، آپس میں مذاکرہ ہونے لگا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی بات سے لے کر تو میں نے دیکھا فجر کی اذان ہو گئی، وہ دونوں اسی مسئلے پہ بحث و مباحثہ کرتے رہے، مگر ان دونوں میں سے نہ کبھی کسی نے چلایا نہ کبھی کسی نے پکارا، ایک دم سائلنٹ طریقے سے، ایک دم جو سمجھدار قسم کے بردبار لوگ ہوتے ہیں اس اعتبار سے دونوں نے اس مسئلے پہ ڈسکس کی، بحث و مباحثہ کیا، اور آخر میں فجر کی اذان ہو گئی۔ اس وقت تک دونوں اس مسئلے پر ہی بات کرتے رہے، لیکن ہمارے زمانے کی طرح سے نہیں کہ ہمارے یہاں پر اگر 2 الگ الگ نظریات کے مسلمان جمع ہو جائے، کہ کسی کا نظریہ الگ ہو دوسرے کا الگ ہو، تو بحث شروع ہونے کے پہلے دونوں ایک دوسرے کے آستین اوپر چڑھا لیتے، پائے سے بھی اوپر کر کے ایسا 3 فٹ اچھلنا شروع کر دیتے۔ بحث تو وہ ایک طرف رہ جاتی، جو حدیث کی ہے، دلیل کی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، وہ بعد میں ہوگی بحث۔ پہلے یہ دیکھیں گے دونوں میں طاقت کتنی ہے، علم کی طاقت کا بعد میں مقابلہ ہوگا۔ لیکن وہ ایسے تھے کہ علم کے سمندر تھے دونوں بھی، اور دونوں امام ہیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں 90% مسلمان، اور پڑوس کے ملک میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے، ہمارے یہ پورے پٹے میں تقریباً مسلمان جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ عمل کرتے۔ اتنے بڑے وہ بھی امام تھے اپنے زمانے کے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو محدث بھی تھے، امام بھی تھے، دونوں میں بحث چل رہی ہے ایک مسئلے کو لے کر، نہ کوئی چلا رہا ہے، نہ کوئی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، نہ ہی کوئی اپنی بات کو منوانے پہ پڑا ہوا ہے کہ نہیں میں جو بول رہا وہ صحیح، ایسا بھی نہیں۔ مگر ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، ہم لوگ دلیل سے بات نہیں کرتے، اس لیے مسلمانوں میں یہ جو جماعتوں کو لے کر، فرقوں کو لے کر، مسلکوں کو لے کر اختلاف ہو چکے ہیں، آج ان تمام کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی کو حق حاصل ہے، وہ جس امام کو چاہے فالو کر سکتا، جس حدیث پہ چاہے عمل کر سکتا، جس مسلک پہ چاہے چل سکتا۔ ہم اس کو زور زبردستی سے اپنے مسلک پہ چلانے کی کوشش نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فذکر انما انت مذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کام صرف سمجھانے کا ہے، بس تم سمجھاؤ اور چھوڑ دو۔ لست علیہم بمسیطر، جیسے جانوروں کے پیچھے چرواہا ہوتا ہے، ہم نے تم کو ویسا نہیں بنایا ان کے لیے کہ تم لکڑی لے کر ان کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، نہیں، یہ کرنا پڑے گا۔ کہا ان کو چھوڑ دو، خالی سمجھاؤ اور چھوڑ دو۔ نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا، زور زبردستی سے روکا۔ تو اس لیے آج ہم کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم بجائے آپس میں الجھنے کے، مسائل میں الجھنے کے بجائے، ہم جو ہے قیل و قال اور بحث و مباحثے کرنے کے،
یہ اختلافات کو مٹا کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر جو ہے ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا معاملہ کریں۔ اس لیے کہ جب مسلمانوں پہ حالات آتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جس وقت میں مسلمانوں کے کاروبار کو نشانہ بنایا جاتا ہے، خود مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کون سی جماعت کا مسلمان ہے، وہ صرف یہ دیکھتے کہ اس کی دکان کے آگے مسلمان لکھا ہوا ہے، مدینہ مکہ لکھا ہوا ہے، یا یہ مسلمان ہے، ان کے لیے بس اتنا کافی۔ تو دنیا کی جو باطل طاقتیں ہیں وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کون سے مسلک کے ہیں، کون سے امام کے ہیں، کون سے فرقے اور کون سی جماعت کے ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کامن مسلمان ہیں، ان کو نقصان پہنچا بس۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا، اختلاف ہو چکا ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے شہر میں بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، بڑے بڑے مدرسے چل رہے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں۔ ہم کو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے یا کسی سے ہماری بحث ہو رہی ہے، دونوں مل کے جائے، ان کی خدمت میں بیٹھے اور ان سے اپنے مسئلے کو حل کرائے کہ دونوں میں سے حق پر کون ہے، ہم ان سے جا کر پوچھیں۔ اگر ہم صبح سے شام تک بھی بیٹھیں گے تو ہم بجائے مسئلے کو حل کرنے کے اس مسئلے کو اور زیادہ ہم بگاڑیں گے۔ اور اس کی مثال دی ہے علماء نے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک گاؤں کے ایک عقل مند آدمی رہتے تھے، گاؤں کے سب سے ہوشیار آدمی رہتے تھے، اور لوگ ان کو اپنا چودھری سمجھتے تھے، اور گاؤں کا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا ان کے پاس حل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ لیکن بیچارے وہ جو ہے وہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، بس ایسی لوگوں نے ان کے بارے میں مشہور کر دیے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی ناریل کے جھاڑ پر چڑھا اور اس کو نیچے اترنا نہیں جم رہا، کیسے نیچے اترنے کا۔ تو گاؤں کے دو چار لوگ مل کے، یہ جو گاؤں کے چودھری صاحب تھے، عقل مند آدمی صاحب، ان کے پاس میں آئے پوچھنے کے لیے، اور کہنے لگے کہ آج تک تم نے گاؤں کے بڑے بڑے مسئلے حل کرے، اب گاؤں کا ایک آدمی ناریل کے جھاڑ پہ اٹک گیا، یہ بھی مسئلے کو حل کرو۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں ساتھ میں۔ اب وہ چلے ساتھ میں، کھاندے پہ رومال گمال ڈال کے، پیچھے ان کے دو چار ان کے چیلے چپاٹے۔ اب جانے کے بعد بولے جاؤ ایک سول لے کے آؤ، رسی لے کر آؤ۔ انہوں نے اس کا پھندا بنائے اور پھینکو اس کے پاس، پھینک دیے، اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا، بولے اس کو آنکھ پہ لے لے، تیرے آنکھ کے اندر لے لے، برابر لے بیچ میں۔ اس نے لیا برابر بیچ میں۔ اب یہ حضرت نے تین چار جن کو بولے مارو جھٹکا پوری طاقت سے، بولے اب جب مارے جھٹکا تو وہ نیچے آیا، زمین پہ گر کے بیچارہ تھوڑی دیر میں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ تو لوگوں نے ان کو بولے حضرت ہم نے آپ کو اس کی جان بچانے کے لیے بلائے تھے، آپ نے تو اس کو بالکل کھینچنے کا حکم دے دیے۔ اب بولے میں کیا کروں، اس کے مقدر میں موت تھی تو میں نے یہ ترتیب سے کئی لوگوں کو باوڑی میں سے باہر نکالا۔ بولے یہ ترتیب میں کئی لوگوں پہ آزما چکا ہوں، کئیوں کو میں نے ندی میں سے بچایا، کنویں میں سے بچایا، اب اس کے مقدر میں موت تھی تو میں کیا کروں۔ بولے نہیں تو میرا فارمولا فیل نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو علماء ہیں، جو مفتیان اکرام ہیں، جو بڑے بڑے مدرسے ہمارے شہر کے اندر، شیخ الحدیث ہے، نائب شیخ الحدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف پڑھانے والے لوگ اس شہر میں موجود ہے، اور وہ بھی ایک مدرسے میں نہیں، ایسے چار چار مدرسے، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے دعوت کے کام کے اعتبار سے صرف مہاراشٹر نہیں بلکہ عالم لیول کے ذمہ دار ہمارے شہروں میں موجود ہیں، مگر ہم کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے پتہ؟ اس لیے کہ کبھی ہم ان کی خدمت میں جا کے دو زانوں بیٹھ کر ان سے جب پوچھیں گے اور اپنے مسئلے کو حل کریں گے تب ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ ہم خود اپنی جگہ پر ہی اگر اپنے آپ کو ہم سمجھیں گے کہ میں عقل مند اور ہوشیار ہوں تو مسئلہ زندگی بھر نہیں حل ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ یہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ فائدے کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری ایک خصوصیت یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ آج مسلمانوں میں دین کی اس دعوت اور اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، یہ محنت آج کے زمانے کے اعتبار سے فرض کے درجے میں داخل ہے۔ اس کی وجہ اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کو اچھی باتوں کا حکم نہیں دیں گے اور بری باتوں سے نہیں روکیں گے
تو میرے محترم بزرگوں پورا معاشرہ ہمارا خراب ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھو کہ جن جن جگہوں پر مسلمانوں میں یہ فکر ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو اچھی بات کا حکم دے، بری بات سے روکے، وہاں کی مسجدیں آپ کو بھری ہوئی ملیں گی، وہاں کے مسلمان آپ کو نمازی ملیں گے، وہاں پہ دین کا ماحول ملے گا۔ اور جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے اس محنت کو چھوڑ دیا اور بے فکر ہو گئے کہ اپنا کام نہیں ہے لوگوں کو اچھی بات کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، تو وہاں پر یہ حال ہو چکا ہے کہ جیسے بہت سے عرب ملک ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے ایک وزارت بنائی ہوئی ہے، جیسے وزیر وزارتیں ہوتی ہے ویسی وزارت بنائی ہوئی ہے، وزارت دعوت و تبلیغ بول کے، لیکن عوام کو اجازت نہیں ہے۔ عوام ایک دوسرے کو اچھی بات کا حکم اور بری بات سے نہیں روک سکتے، ان کو منع کیا ہوا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اپنے لوگ طے کیے ہوئے ہیں کہ وہ جا کر کام کریں گے۔ اب وہ بیچارے کام کرتے ہیں، آن لائن کرتے ہیں، کتابیں چھاپتے ہیں، ایک آفس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے ان کے بیچ میں گھس کر جب کام نہیں کرتے تو میرے محترم بزرگوں آج ان علاقوں کا جہاں پہ صحابہ کی اولاد آباد ہے یہ حال ہو چکا ہے کہ شرابیں بالکل عام ہو چکی ہے۔ عام جیسا ہمارے یہاں پہ برف کا گولا بکتا گاڑے کے اوپر، ویسے گاڑے شراب کے اندر گلیوں میں بکتے، مطلب ویسے گاڑوں کے اوپر شراب بیچی جاتی ہے گلیوں کے اندر۔ یہ ان علاقوں کا حال ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کی محنت نکل گئی، دین کی محنت نہیں رہی زندگیوں کے اندر، تو یہود و نصارہ نے ان پہ محنت کیا، ان کو ٹارگٹ بنایا، تو ان کے نزدیک پردے کو انہوں نے عیب بنا دیا، تو ان کی عورتیں آج پردہ پہننے کو اپنے لیے عیب سمجھتی، نقص سمجھتی، ان کے مردوں کو ایک دم ایسے فیشنیبل بنا دیا کہ ان کو نماز روزے کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ پوری یہود و نصارہ کی زندگیاں ان کی زندگی میں آ چکی۔ خود میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے ایک صاحب کے ساتھ کھانا کھانے کا موقع ملا۔ ہم لوگ بیٹھنے کے بعد میں نے آستین کھینچا ایسا اور بیٹھا میں نوالا لینے کے لیے، تو وہ سامنے والے نے مجھے روکا، ارے رک جاؤ بولے۔ میں بولا کیوں؟ بولے تم ہاتھ سے کھانا کھائیں گے؟ میں بولا ہاں ہاتھ سے کھاؤں گا۔ نہیں نہیں، یہ چمچے سے کھاؤ، بولے یہ کاٹا لو، یہ چمچا لو، اس سے کھانے کا۔ میں بولا نہیں، ہم لوگ ہاتھ سے ہی کھانا کھاتے۔ بولے ہاتھ سے کھانا کھاتے؟ میں بولا ہاں ہاتھ سے کھاتے۔ ٹھیک ہے پھر مجھے ویڈیو شوٹنگ لینے دو، بولے ہاتھ سے کیسا کھانا کھاتے ہو۔ میں بولا کیوں، تم ایسا کیوں لینا چاہتے؟ بولے میں نے میری پوری زندگی میں کبھی بھی کسی بھی انسان کو ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب میں اگر کسی انسان کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، یہ میرے زندگی کا پہلا ایکسپیرینس رہے گا کہ کسی انسان کو میں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھوں گا پریکٹیکل میں، ایک دم اپنی آنکھوں کے سامنے، اس لیے میں شوٹنگ لینا چاہتا ہوں۔ بولے میں بولا کیوں، تمہارے یہاں لوگ ہاتھ سے نہیں کھاتے؟ بولے بالکل ہاتھ سے نہیں کھاتے، زمین پہ نہیں کھاتے، ہم لوگ ٹیبل پہ کرسی پہ بیٹھ کے یہ کاٹے سے اور یہ چمچے سے ایسا کھانا کھاتے، یہ طریقہ ہے بولے ہمارے یہاں۔ تو یہود و نصارہ نے کیونکہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا، اس کی محنت جب ختم ہو گئی تو یہودیت اور نصرانیت اتنی داخل ہو گئی۔ اور 15 دن پہلے ایک نیوز پڑھا میں نے، 15 دن پہلے ہی مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ وہ علاقے جہاں سے یہ محنت ختم ہو گئی لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہاں کے لوگ سالانہ 20 ارب ڈالر صرف امریکہ اور انگلینڈ کا سفر کرنے میں خرچ کرتے ہیں۔ 20 ارب ڈالر، سب سے زیادہ شاپنگ کائے کے لیے؟ تو شاپنگ کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے۔ کیوں؟ تو بولے اپنے گھروں میں بھی یو ایس کا اور یو کے کا فیشن آنا چاہیے۔ یہ تمام یہودیت، نصرانیت اور نام صرف مسلمانوں کے باقی رہ گئے۔ اسی لیے آج ہم جو دیکھ رہے ہیں عرب ملکوں کا حال کہ وہاں مسلمان امن اور چین میں نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو محنت تھی جس کو قرآن میں کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ محنت وہاں سے ختم ہو چکی ہے، یہ محنت بالکل ختم۔ ہاں اس کا شعبہ ہے گورنمنٹ کے نزدیک، گورنمنٹ ایک وزارت ہے گورنمنٹ کی، لیکن ان کا کام ہے صرف آن لائن کام کرنا، کتابیں چھاپنا، بس اپنے باقی پریکٹیکل چل کے لوگوں میں گشت کرنا، لوگوں میں ملاقاتیں کرنا، لوگوں کو جوڑنا، لوگوں میں دین کی باتیں کرنا، یہ سب چیزیں جب ختم ہو گئی تو آج مسلمان نام کے باقی رہ گئے اور اندرونی طور پہ پوری یہودیت اور نصرانیت آ گئی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہاں پہ آزادی دی ہے،
یہ کام کرنے کی، لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی، برے کاموں سے روکنے کی، تو ہم نے اس آزادی کا فائدہ حاصل کرتے ہوئے جتنا زیادہ ہمارا وقت فارغ ہے اس کو اس محنت میں لگانا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے بھائیوں کا تعلق اللہ سے جڑے اور برے کاموں سے وہ دور رہے۔ کریں گے بھائی سبھی اس کی فکر انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب